الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البشير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، ہمارے زمانے کے ٹی وی چینل اور ایک مسلم کی ذمہ داری، اس کی آج دوسری قسط ہے۔ میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خصوصی فیضان سے آج کے جمعۃ المبارک میں اس کی دوسری قسط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید 21ویں پارے سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ مَن یشتری، جو خریدتے ہیں، من یشتری، جو لہو الحدیث، کھیل کود کی بات خریدتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں، یا سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے کھیل خریدتے ہیں، کھیل تماشا، لیضل عن سبیل اللہ، اس لیے تاکہ وہ گمراہ کرے، تاکہ وہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو بھٹکا ڈالے، گمراہ کر ڈالے، بغیر علم، حالانکہ خود جاہل ہے، حالانکہ خود جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے خود بے علم ہے، بغیر علم، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو مذاق سمجھتا ہے، اس نے اس کو بنا رکھا ہے مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا۔ آیت کا ترجمہ کیا سمجھ میں آیا؟ پہلی بات تو یہ، قرآن پاک پارہ 21واں ہے، سورت کا نام سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ کیا خریدتے ہیں؟ کھیل کی باتیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، حالانکہ بغیر علم، ان کے اپنے پاس اس بارے میں کوئی علم۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو مذاق پکڑے ہوئے، بنائے ہوئے ہے۔ تو جو لہو الحدیث خریدے، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے مسلم کے لیے کیا ہے؟ صرف عذاب نہیں، مہین، ذلت والا عذاب ہے۔ ایک ہے فقط عذاب، ایک ہے اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ میرے بھائیوں، اب آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا، قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا جو لہو الحدیث خریدتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا عذاب ہے۔ دوہرا لیں، قرآن کا ترجمہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب گھر جائیں گے نا تو گھر میں بتانے کے لیے آپ کو آسانی رہے گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو لہو الحدیث خریدے اس کے لیے کیا ہے؟
ذلت کا عذاب ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 21 پارہ نمبر کیا ہے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان، آیت نمبر کون سی ہے؟ 6۔ اب جو لاول حدیث خریدے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہے۔ اب ہم صحابہ سے لاول حدیث کی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک لاول حدیث کیا بلا ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی اس کائنات کے لوگ قرآن کے ماہر بن جائیں، صحابہ جیسا علم کسی کے پاس آ سکتا؟ اور پھر صحابہ میں سے بھی وہ بندہ جس کو سرکار فرمائے صحابہ یہ تمہارا مفتی ہے، میری مراد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے مفتی ہونے کی سند سرکار جاری فرمائے، وہ بندہ لاول حدیث سے کیا مراد رہتا ہے؟ اور پھر ایک مسلم کو سوچنا ہوگا کہ ٹیلی ویژن اس وقت جتنے بھی چینلز جن پہ ہماری کلام چل رہی ہے، جس کی آج دوسری قسط ہے، اور میری کیا ذمہ داری ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا، قال سألت ابن مسعود، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، سوال کیا، کیونکہ یہ صحابہ کے کیا تھے؟ مفتی تھے۔ ان قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس فرمان کے متعلق میں نے پوچھا عبداللہ بن، اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ ظاہر ہے جو سرکار کا صحابی ہے اس نے قرآن کی تعلیم بھی سرکار سے ہی سیکھی ہے، قرآن کا علم بھی سرکار ہی سے۔ اب ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا سألت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابن مسعود، کس سے پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ان قول اللہ عز وجل، وہ شخص وہ سائل کہنے لگا میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کے متعلق آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب وہ بندہ پتہ ہے آیت کون سی لے کے آیا؟ جس آیت کو ہم نے ابھی تلاوت کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، سورہ لقمان آیت نمبر 6 کو وہ تلاوت کرتا ہے اور پوچھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ وہ ہے جو کھیل کی بات خریدتے ہیں، جو کھیل کود کی بات۔ اے عبداللہ بن مسعود، اے صحابی رسول، اے صحابہ کے مفتی، میرا سوال یہ ہے کہ لاو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ لاو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ اب غور کرنا، اس سوال کو امام بیہقی نے السنن الکبری للبیہقی کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی سوال اور اس کے جواب کو علامہ طبری نے تفسیر طبری کے اندر بھی، جب وہ سورہ لقمان آیت نمبر 6 پہ پہنچتے اس جواب اور سوال کا ذکر کرتے ہیں، اور علامہ ابن جوزی نے اسی کو تلبیس ابلیس کے اندر ذکر کیا ہے، اس فصل کے اندر فصل فی ذکر الادلہ علی کراہیت الغناء والنوع والمنع منہما، جس جگہ گانے باجے کی حرمت پہ آپ نے دلائل علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر ذکر کیے۔ اس کا صفحہ نمبر 202 ہے۔ ان تمام لوگوں نے اور بھی بہت سارے مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اب سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب کیا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ، حالانکہ جواب ہی دینا تھا، اللہ کی قسم اٹھائی جا رہی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی لا الہ الا ہو، کہ جس ذات کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے۔ کس کی قسم اٹھائی صحابی رسول نے؟ ارے میرے مسلمان بھائیو غور سے سننا،
اور پھر دیکھنا میڈیا نے ہمارے گھروں میں آ کے کیا بربادی مچا رکھی ہے۔ وہ سائل پوچھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهُ الْحَدِيثِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق۔ یار سوال تو اس کا یہ ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اور مفتی صحابہ جواب میں کیا اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ بڑی باریک بینی سے کلام کرتے بھی تھے اور بڑی دور تک نگاہیں رکھتے تھے۔ سرکار کے توسل و فیضان سے یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ گن آنے والے وقتوں میں مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ میں پھیل جائے گا۔ اس لیے صحابی تو تھے ہی تھے، صحابہ کے مفتی تو تھے ہی تھے، اپنی بات کو مؤکد تاکید در تاکید کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا اٹھائی؟ اللہ کی قسم اٹھا ڈالی۔ حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہے کہ جو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کرے یہ تفسیر حرام اور وہ بندہ جہنم کو مستحق ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اس مسئلے کا بھی علم تھا۔ غور کرے سب سے پہلے اللہ کی، تاکہ آنے والے مسلمان چلو قسم کا ہی اعتبار کر لیں، ہمارے فتوے کا نہ ہی کریں اعتبار، کم از کم کس چیز کا اعتبار کر لیں؟ ایک صحابی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی تماشا تو نہیں ہے، پھر عام صحابی نہیں ہے، سرکار کے صحابہ کا مفتی بھی ہے، وہ صحابہ کو فتویٰ دینے والا، اور جن کے مفتی ہونے کی سند کس نے عطا فرمائی؟ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے صحابہ عبداللہ بن مسعود جو فتویٰ دے اس کو قبول کر لیا کرو۔ کائنات میں ایسا مفتی ہم کہاں سے تلاش کریں کہ جس کے مفتی ہونے، جس کے فتوے کی تصدیق سرکار مدینہ نے خود فرما دو۔ اب سنیں آپ فرماتے کیا ہیں؟ آپ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے لا والحدیث سے مراد غنا ہے، گانے اور باجے ہیں۔ لا والحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانے اور باجے ہیں۔ اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، دوسرا کون سا مفتی ہے اسی آیت کے متعلقہ؟ پہلا مفتی عبداللہ بن مسعود، دوسرا صحابہ کا مفتی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ سے ایک سائل نے آ کے پوچھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں قَالَ هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ، فرمائے اس سے مراد گانا باجا، وَأَشْبَاهُهُ، اور جو گانے باجے کے ساتھ ملتی جلتی کلام ہے، فلمیں ہو گئے اور ڈرامے ہو گئے، فلمیں اور ڈرامے ہو گئے، یا جو کچھ اس وقت میڈیا پہ جو یہودیت اور عیسائیت کا نصاب مسلم کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ ہے وَأَشْبَاهُهُ، گانا باجا اور اس کے ساتھ مشابہ اشیاء۔ فرمایا لا والحدیث سے یہ مراد ہے، لا والحدیث سے یہ مراد ہے۔ ادھر قرآن نے کہا 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ دیکھیں میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میرے سامعین کو یاد ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو سمجھانے میں آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ ادھر قرآن کے جو بھی لا والحدیث خریدے اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا عذاب۔ ترجمے کو دہرانے کچھ نہیں ہوتا۔ کیسا عذاب ہے لا والحدیث کو خریدنے والے کے لیے؟ ذلت کا عذاب۔ کس کتاب میں آیا؟ قرآن پاک۔ ذرا بول دیں کچھ نہیں ہوتا۔ کس کتاب میں آیا؟ کہ جو لا والحدیث خریدے اس کے لیے کیا ہے؟ بول لو تو صحیح بھائیو، آپ دھیمے دھیمے پڑ گئے، حالانکہ ہم آپ کو اللہ کا قرآن ہی عرض کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جو بھی لا والحدیث خریدے اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ اور سرکار کے صحابہ فرمائے کہ لا والحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یا جو میڈیا پہ اس وقت گند پیش کیا جا رہا ہے۔ اب غور کرے وہ مسلم جو ماہانہ ان کو دیکھنے کے لیے کیا ادا کرتا ہے؟
فیس ادا کرتا ہے، جو اس بے غیرتی اور فحاشی کو دیکھنے کے لیے اپنی پیسے ٹیلی ویژن خریدنے پہ لگا کے آتا ہے، قرآن کی آیت کا مصداق بنا کہ نہ بنا؟ وہ لہو الحدیث خرید رہا ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد گانے باجے اور اس سے ملتی جلتی اشیاء، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے ہیں، اور قرآن کہے تو یہ خریدے، اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ اب مسلمان اپنے آپ سے پوچھے، کیا اب بھی تیرے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اپنے گھر سے اس یہودیت کے نصاب کو پھینک، اپنے گھر سے اس عیسائیت کے نصاب کو باہر نکال دے؟ کیا اب بھی قرآن کی روشنی میں مسلمان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس بغیرتی کو گھر سے نکالے؟ بولو تو صحیح ہے۔ جہاں میں بھول جاؤں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک طالب علم ہوں، تو آپ بھائیوں کو اجازت ہے مجھے سمجھائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ انسان ہوں اور انسان بھول سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے، سوائے انبیاء علیہم السلام کے، کہ وہ ہر اعتبار سے بھول سے منزہ اور پاک ہے، کیونکہ وہ ہر غلطی سے معصوم ہے۔ ہر غلطی سے کیا ہے؟ ان سے اسی طرح غلطی کا صدور محال قطعی ہے، جس طرح دوسرے خدا کا وجود محال قطعی ہے۔ اللہ دوسرا پیدا ہو سکتا، اسی طرح کسی بھی نبی سے عمر کے کسی بھی حصے میں کسی بھی حالت میں غلطی اور خطا ممکن ہی تب ممکن بنے گی جب دوسرا خدا پیدا ہو جائے گا۔ تو جب دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا تو نبیوں سے بھی غلطی ہو ہی، وہ بھی محال قطعی، وہ بھی محال قطعی۔ اب غور کریں، وہ مسلمان جس کے گھر میں ٹیلی ویژن اور پھر اس کے ذریعے یہ فحاشی کے چینل چلتے ہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ اپنے آپ سے ہی کم از کم پوچھ لے کہ یار میں ہوں تو مسلمان، اللہ مجھے کچھ فرما رہا ہے اور میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے عذاب ذلت والا ہے، اور وہ بڑی شد و مت کے ساتھ اس پروگرام اور اس میڈیا کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب وہ بندہ خود سوچے کہ میرے ساتھ قبر و آخرت میں کیا ہوگا۔ کوئی ایسا مسلمان آپ مجھے دکھا سکتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی ایسا مسلمان کہ جو یہ کہے کہ قرآن میں جو فتویٰ ہے معاذ اللہ وہ جھوٹا ہوتا ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج ہی دکھا دوں گا اسی موضوع میں۔ میڈیا نے یہ بات کی ہے، خصوصاً جیو نے، انہوں نے جو عدت کے بارے میں توہین کی ہے، اللہ کے احکام کی اور قرآن کی اور شریعت کی، ان بے حس اور بے لگام لوگوں نے عدت کی توہین پہ مبنی معاملات کو جاری کر کے قرآن کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے، قرآن کو بھی کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے میڈیا نے۔ کس نے؟ اب جو قرآن و سنت کو جانتا نہیں، جب اس ڈرامے میں یہ بات چلی ہوگی جو عدت کی توہین پہ مبنی ہے، تو گھر والوں نے بھی تو خوش ہو کے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ تو ہے نہیں کیا کفر ہے اور کیا ایمان ہے، کون سا جملہ ایسا ہے جو فقط کفر ہے، کون سا جملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بھی اسلام سے خارج۔ اس بات کا ہر بندے کو علم، تو یہ بربادی کیسے ہوئی؟ اسی میڈیا کے ذریعے ہوئی، اسی میڈیا کے۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ اب آپ نے قرآن سنا، اب آ گئے ہم صحیح ستہ میں، سنن ابی داود شریف کے اندر باب الادب میں حدیث کا نمبر ہے 4927، 4900۔ اب سرکار کا فرمان بھی سنو، وقال سمیت عبد اللہ، راوی حدیث کہتا ہے میں نے سیدنا عبداللہ سے سنا، سیدنا عبداللہ سے سنا، یقول، وہ یوں فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ، سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے کس سے سنا؟ سمیت رسول اللہ،
کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے، یقول کہ سرکار فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان الغناء ينبت النفاق فی القلب او کما قال علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں یہ جو غنا ہے، یہ جو راگ ہے، یہ جو گانے باجے ہیں، ينبت النفاق فی القلب، یہ مسلمان کے دل میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ نفاق، ظلمت. کیا پیدا کرتے ہیں؟ نفاق اور ظلمت. اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ گانا باجا زنا کی طرف ابھارنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اب آپ غور کرو اس سیاح کی حدیث پہ، وہ کیسا غیرت مند مسلمان ہے جس کے گھر میں، اب تو اللہ معاف کرے گھر سے بھی اگلا نظام چل پڑا، اب تو ہر ہاتھ میں، اب تو ہر موبائل کے ذریعے، میری مراد موبائل ہے جس کے اندر گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ وہ سب کچھ مواد اندر داخل کیا جا رہا ہے، اور ہر وقت بندے کے پاس ہے. وہ مسلم تھوڑا سا سوچے کہ ایک جگہ قرآن کہے کہ غنا اور اس کے مشابہ اشیاء کی طرف جانے والے کے لیے ذلت کا کیا ہے؟ عذاب ہے. دوسری طرف سیاستہ کی حدیث کہے، سرکار مدینہ علیہ السلام فرمائے کہ گانے باجے سننے سے مومن کے دل کی دھرتی برباد ہو جاتی ہے. مومن کے دل کی دھرتی کیا ہو جاتی ہے؟ یہ جو دل کی دھرتی ہے بھائی صاحب، جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو کلمے کی برکت سے یہاں نور ہی نور بھر چکا تھا. اب خود بندہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے سن کے، دیکھ کے اس نور کو ظلمت کی طرف دھکتا ہے، اس نور کو تبدیل کرتا ہے ظلمت اور اندھیریوں اور نفاق کی طرف. اور جتنا زیادہ نور قلب میں ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شریعت پہ چلنے میں سرور ملتا ہے، اتنا ہی زیادہ. سادہ لفظوں میں شریعت پہ چلنے کے لیے ایک مادہ درکار ہے، وہ ہے قلب میں نور ایمان، وہ ہے قلب میں نور. یہ پنکھا ہے نا، اس کے چلنے کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کو بجلی پہنچے گی تو تبھی یہ چلے گا نا بھائی صاحب. اسی طرح ہمارا نظام ہے، شریعت پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس ایک پاور ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، وہ ہے نور ایمان. وہ کیا ہے؟ نور ایمان. وہ کیسا ظالم انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایسی اشیاء کو خریدتا ہے، کیسا بے حس و بے لگام ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایسی اشیاء کو خریدتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نور ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. نور ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بجائے ایمان کے وہاں کیا بھرا جا رہا؟ ظلمت، اندھیریاں، منافقت، نفاق. تو جتنا یہ بڑھتا جائے گا بندہ شریعت سے اتنا دور ہوتا جائے گا، بندہ شریعت سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ بے حیا بن جاتا ہے. جب بندہ بے حیا بن جائے تو پھر اس کو شریعت کا کوئی لحاظ رہتا. اب غور کرو، ایک طرف قرآن رہنمائی کرے کہ یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے خریدنے والے، آپ کہیں جی ہم نے کبھی خریدا ہی نہیں ہے، تو سائل کا سوال ہوگا آپ پر، یہ ٹیلی ویژن کس کام کے لیے خریدا ہے؟ پھر اس کی شکل دیکھنی تھی، مارکیٹ میں دیکھ کے واپس آ جاتے، کوئی اس کی پکچر ہی لے آتے، تصویر بنا کے لے آتے، شکل دیکھتے رہتے. بھائی صاحب یہ سب شیطان کی طرف سے ہیلے سازیاں ہیں، بہانے ہیں. یہ صرف اس لیے خریدا گیا، جن کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے لاہ والحدیث خریدیں گے، گانے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، اور یہودیت کے نصاب اپنے گھر میں چلائیں گے. میرے بھائی غور کر، قرآن اور حدیث تجھے کون سا راستہ دکھا رہے ہیں، اور تجھے شیطان نے غفلت کا شکار کر کے تجھے اپنے جال میں پھنسا کے کس راستے پہ چلا رکھا ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں میڈیا کو گھر چلانے والا شخص کیا وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ یار بولو تو صحیح. میں کتنے
پیارے انداز سے آپ کو قرآن و حدیث عرض کرتا جا رہا ہوں. میں نے کوئی کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کی جو خلاف ادب ہو, صرف قرآن اور حدیث ہی سناتا جا رہا ہوں. آپ بتائیں پچھلی قسط بھی سماعت کی آپ نے قرآن و حدیث سے, پچھلی قسط میں قرآن کی آیت اور 4 احادیث مبارکہ ہم نے سیاہ ستہ سے رکھی تھی. آج کی قسط میں بھی ہم نے قرآن کی ایک آیت رکھی اور اب ہم دوسری حدیث کی طرف, وہ بھی سیاہ ستہ کی طرف منتقل ہو آئے ہیں. غور کرو, قرآن اور سرکار کے فرمان کے مطابق جس بندے کے گھر میں ٹیلی ویژن یا کسی اور ذریعے سے, یا جس بندے کے ہاتھ موبائل کے ذریعے گانے بازے چلتے ہوں, فلمیں ڈرامے چلتے ہوں, یا اس طرح کی جتنی فحاشی اور یعنی ہے, آپ بتائیں وہ بندہ ہدایت والے راستے پر؟ اونچی بول کے بتائیں. آپ نے قرآن و حدیث سے یہ اخذ کیا نا سننے کے بعد کہ ایسا بندہ ہدایت والا ہو سکتا, تو کس کس کو منظور ہے میں گمراہی میں زندگی بسر کروں؟ کسی کو بھی منظور نہیں, کیونکہ پتہ ہے جو گمراہ ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. پتہ ہے جو غیر ہدایت یافتہ ہوگا وہ جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائی, ادھر تو چاہتا ہے کہ میں ایسا بننا نہیں چاہتا, ادھر تو چاہتا ہے ایسا ہونے کے ساتھ عذاب ہوتا ہے, ادھر کام سارے کے سارے وہی گھر میں ہو رہے. یہ عقل مندی نہیں. اس کو کوئی بھی عقل مندی, کوئی شخص بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام کوئی عقل مند بندہ کر رہا ہے. جو خود کہتا ہے کہ یہ گمراہی ہے, یہ ضلالت ہے, خود کہتا ہے یہ جہنم کے راستے کی طرف رہنمائی ہے, اور خود ہی وہ سارے کام کرتا ہے, وہ عقل مند ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان صحیح مسلم ہے, باب الشعر. صحیح مسلم کا باب کون سا ہے؟ باب الشعر. اور حدیث کا نمبر ہے 5895. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 5895. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بین نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج اذ ارد شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان او امسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل كيها خير له من ان يمتلئ شعرا او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. سرکار کے ساتھ کہاں تھے؟ ایک سفر میں تھے. اذ عرض شاعر ينشد, تو کوئی شاعر, کون؟ کوئی شاعر گندا اشعار پڑھ رہا تھا, کیونکہ اشعار 2 قسم کے ہوتے ہیں. اللہ رسول کی شان میں بھی اشعار ہوتے ہیں, اور فحاشی اور یعنی پہ مبنی بھی اشعار, عشقیہ اشعار بھی ہوتے ہیں. اللہ رسول کی شان میں جو اشعار ہیں وہ صرف جائز نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے ان کو سننا. سیدنا حسان نے سعادت سرکار کے سامنے سنایا کرتے اور سرکار ان اشعار کو سماعت فرمایا کرتے. اور ایک ہے عشقیہ اشعار جو آج کل میڈیا کے ذریعے مسلم معاشرہ میں یہ ظاہر کھولا جا رہا ہے. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ شاعر کون سا شعر پڑھ رہا تھا؟ عشقیہ, گانے باجے والا کوئی شعر پڑھ رہا تھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا خذوا الشیطان, فرمایا اس شیطان کو پکڑو, اس شیطان کو پکڑو, اس شیطان کو. حالانکہ وہ بندہ تھا, انسان تھا, اور سرکار نے کیا فرمایا؟ کس کو پکڑو؟ راوی حدیث کہتا ہے یا یہ فرمایا او امسکوا الشیطان, یا فرمایا اس شیطان کی زبان کو بند کر دو, اس شیطان کی زبان کو بند کر دو. سرکار مدینہ علیہ السلام نے مزید فرمایا ایک شخص ہو
جس کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو. کس چیز سے بھرا ہو؟ پیپ سے. دیکھیں لِأَنْ تالیا پر ہو، بھرا ہوا ہو. کیا؟ جوف راجل، کسی بھی شخص کا پیٹ، کسی بھی شخص کا کیہا، کس چیز سے بھرا ہو؟ پیپ سے. خیر لہ من ان یمتلی شعرا، فرمایا یہ جس بندے کے پورے پیٹ میں پیپ بھرا ہوا ہے، یہ کھرموں درجے اس بندے سے بہتر ہے جس بندے کے جسم میں کوئی ایک شعر بھرا ہوا ہے. گانے باجے کا کوئی ایک، فرمایا اس بندے سے یہ بندہ جس کے پورے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ پیپ بھرا ہوا ہے. خیر، مبالغہ کا صیغہ ہے. فرمایا وہ کئی درجے اس بندے سے بہتر ہے کہ جس بندے کو گانے باجے کا کوئی ایک شعر یاد ہے. اب دیکھیں دو باتیں اس حدیث میں آئیں. پہلی بات، گانے باجے والے کو سرکار نے کیا فرمایا؟ شیطان. اونچی بول کے ذرا آپ بھی گواہی دیں. گانے باجے والے کو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ جو گلوکار فنکار ہیں، سرکار نے ان کو کیا فرمایا؟ شیطان. اونچی بول کے گواہی دو، حدیث ہے. کیا فرمایا؟ اور پھر اگلی بات کیا کی؟ امسکوا الشیطان، اے صحابہ اس شیطان کی زبان بند کرو. اس شیطان کی زبان، یہ حکم صرف صحابہ کو ہے یا ساری امت کو ہے؟ کیونکہ امسکوا الشیطان بالکل مطلق چھوڑا ہے. مجھے بھی یہ حکم ہے، آپ سب کو بھی یہ حکم ہے، اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو جو سمجھتا ہے کہ میں سرکار کا امتی اور مسلم ہوں، سرکار کا یہ حکم ہر اس شخص کو ہے کہ اس شیطان کا منہ کیا کرو. آج بندے خود ایسے شیطانوں کو خریدتے ہیں، آج بندے خود ایسے شیطانوں کو چلاتے ہیں. کیا آپ سے شریعت کا تقاضا نہیں کہ ایسے شیاطین کا منہ کیا کیا جائے؟ آپ کہیں جی ہمارے کنٹرول میں نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اپنے گھر سے اس فحاشی کو نکال دے. تو نے شیطان کا منہ بند کر دیا ہے. تو نے شیطان کا منہ، کیونکہ تو حاکم و نگران ہے اپنے اہل و عیال کا. تجھ سے سوال ہونا ہے اپنے اہل و عیال کے بارے میں. تو اس فحاشی کو گھر سے کیا کر دے؟ تو نے اس حدیث پہ عمل کر لیا. اب وہ جو ہم نے موضوع رکھا، میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری، اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلم اپنے آپ سے پوچھے، کیا رسول اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ گانے باجے فلمیں ڈرامے یہ شیاطین کا شیوا ہے، اور ان شیطانوں کا منہ کیا کرو؟ اونچی بولو، ان شیطانوں کا منہ کیا کرو؟ تو کیا آپ سے سرکار تقاضا نہیں کر رہے کہ اپنے گھر سے ایسے تمام ٹیلی ویژن کے چینلز کو باہر نکال دو جو اس حدیث کی روشنی میں فلمیں ڈرامے یا گانے باجے یا ان کے ساتھ ملتی جلتی اشیاء کو کیا کرتے ہیں؟ نشر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. آپ پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، سرکار کا حکم ہے ہر مسلم کو کہ ایسے شیاطین کو اپنے گھروں سے. اور اگلی بات جو سرکار نے فرمائی، آج ہر گھر میں ایسے، آج گھر تو پیچھے رہ گئے، اکثر ہاتھوں میں یہ شیاطین نظر آتے ہیں، موبائل کے اندر یہ شیاطین موجود. میرے بھائی تو نے مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تجھے جواب دینا ہوگا کہ میرے نبی علیہ السلام نے تجھے پابند کیا تھا کہ گانے باجے والے شیاطین کو نکال دے. تو نے تو ان کو خریدا تھا، تو نے تو ان کو، بس میں ایک سائل ہوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. اسی حدیث کی روشنی میں جب پوچھا جائے گا جو آج گانے باجے سے، فلم ڈراموں سے یا اس طرح کے جتنے مشابہ ان کے پروگرام اس طرح کے غلط چینل نشر کرتے ہیں، جو ان سے پرہیز نہیں کرتا، وہ ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے بتا دے
جب قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوگا تو کیا جواب دے سکے گا وہ؟ میں آپ سے سائل بن کے ایک سوال کر رہا ہوں، ہوگا کوئی اس وقت جواب؟ سوائے شرمندگی کے، سوائے ندامت کے، اور وہاں سوائے دوزخ کے پھر کچھ اور ہوگا؟ تو عقل مند وہ نہیں جو اس فحاشی کو پھیلا رہا، جو اس فحاشی کو خرید کے گھر لا رہا، جو اس فحاشی کو اپنے ہاتھ میں موبائل کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقل مند نہیں، یہ احمق ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام فرمائیں اس شیطان کو نکال لو، وہ خرید کے لاتا، وہ ان شیاطین کو، وہ خود بتائے جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے یہ مسلم ہوا ہے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کیا؟ سرکار نے یہ ہماری ذمہ داری لگا دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ایسے شیاطین کا منہ کیا کرو، امسکوا شیطان، فرمایا ایسے شیاطین کا منہ بند کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک کنیکشن ہی ہے نا کیبل کا، اس کو اتار دیا جائے، ٹیلی ویژن کا ایک سوئچ ہے نا، اس کو اتار کے اس کو کسی اور جگہ پھینک دیا جائے تو اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موبائل میں جو کچھ اس طرح کی فحاشی اور گند ہے، ایک بٹن کی مار ہے نا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو حدیث پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ذرا غور تو کرو، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالے، عبداللہ بن عمر سے پوچھو، احیاء العلوم کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر ہے، فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفس کی خواہش کو مار ڈالے، میرا رب اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں، یہ باطل خواہش ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف مواد ہے۔ میرے بھائی مسلمان کے لیے اس کا دیکھنا سننا جائز۔ اور پھر سرکار نے کیا فرمایا کہ 2 بندے فرض کر لیے جائیں۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس بندے کے پیٹ میں پیپ بھرا ہوا ہے، کیا بھرا ہوا ہے؟ اونچی بولے، پیپ بھرا ہوا ہے، اور دوسرے بندے کے پیٹ میں گانے باجے کے متعلقہ فقط ایک شعر ہو۔ فرض کرتے ہوئے ہم کہیں کتنا ہو، یعنی گانے باجے کا کوئی ایک شعر اس کو یاد ہو۔ اب سرکار نے دونوں میں سے بہتر کس کو فرمایا؟ جس کے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ ذرا غور تو کرو، پیپ نجس چیز ہے، پیپ کیا ہے؟ نجس چیز ہے، لیکن یہ ایسی نجس ہے کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے تو پانی کے ذریعے حل ممکن ہے، دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن گانے باجے، فلمیں، ڈرامے ایسی گندی نجاست ہیں، ایسی فحاشی اور عریانی اور بےغیرتی ہے کہ جب دل کی دھرتی میں پہنچتی ہے ان کی بےغیرتی تو بندے کا نور ایمان بجھ کے وہاں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اندھیریاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ شریعت سے دور چلا جاتا ہے، شریعت سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب غور کرو، اس حدیث کے سننے کے باوجود بھی ایک مسلم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اوپر یہ شریعت کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ہر اس ذریعے کو ختم کر دوں جس کے ذریعے شیاطین کا کلام مجھ تک، خواہ وہ موبائل ہو، خواہ وہ انٹرنیٹ ہو، خواہ وہ کیبل ہو، خواہ وہ عام ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹینے کے ذریعے نظام چلتا ہو، ہر ذریعے کو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کیا کرے۔ اور یہ ذمہ داری لگا کون رہا؟ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر کون عائد کر رہے ہیں؟ تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میں ہدایت پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس گند کو اپنے گھر میں رہنے، جو چاہتا ہے میں نے شیطان کی ہی پیروی کرنی ہے تو جو مرضی ہوتا رہے، پھر اس کو کچھ ہوتا، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنا یہ شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، یہ سب کچھ دیکھنا کس کی پیروی ہے؟
شیطان کی پیروی ہے، یہ قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف، اس کام سے اللہ ناراض، اللہ کا رسول پتہ نہیں مسلم کو ہو کیا گیا، اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض، قرآن بھی اس کے خلاف، حدیث بھی اس کے خلاف، لیکن وہ کہتا ہے میں اس کام کو کر لوں گا ضرور۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا، اپنی تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا یار، ایک بندہ ہو، ایک بندہ اس کو کہے تیرا اگر بالفرض والمحال روزانہ کا کتنا صرف 1000 روپے کا نقصان ہو رہا ہو، کتنا نقصان ہو رہا ہو؟ فقط 1000، اور تیرے اندر قدرت بھی ہو اس نقصان کو روکنے کی، تو پوچھے نا ذرا دنیا والوں سے کون ہے جو اس نقصان کو ہونے دے گا؟ یار بولا کرو، چلو کوئی ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ نقصان اس کو پھر ہم سمجھا دیں گے کیسے ہونا ہے 1000 روپے کا روزانہ۔ کوئی مسلمان اس کام کے لیے تیار، بلکہ کوئی کافر بھی اس کام کے لیے تیار نہیں جس کو کچھ نہ کچھ عقل ہوگی۔ اب میرا آپ سے دوسرا سوال، 1000 روپے کی ویلیو زیادہ یا اللہ رسول کو ناراض کر دیا جائے کسی کام کی وجہ سے، یہ وبال زیادہ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ادھر 1000 کا نقصان ان کو برداشت نہیں، ادھر روزانہ میڈیا کے ذریعے، فلمیں، گانے، باجے کے ذریعے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا رسول ناراض، قرآن ان کے خلاف، حدیث ان کے خلاف۔ اگر واقعی تمہیں ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹا نقصان ہے اور یہ، تو میں پوچھوں گا چھوٹا نقصان تو آپ نہ ہونے دیں اور بڑا ہوتا رہے، یہ عقل مندی ہے؟ جواب تو دو یار، یہ عقل مندی ہے؟ آگے چلو، ٹیلی ویژن پہ اس وقت کیا ہے؟ فاحشہ قسم کی عورتیں، بازاری قسم کی عورتیں، یہودیت، عیسائیت اور مشرکین کفار، ان لوگوں کے نصاب کو پھیلانے کے لیے عورتوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ میڈیا پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ننگے جسم میں، عریاں لباس میں، انتہائی فحاشی اور بغیرتی کی حالت میں آج میڈیا پہ عورت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سن اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان، کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم، اور باب کا نام ہے باب الجنہ، جنت کا باب۔ حدیث کا نمبر ہے 7194، 7100۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فرمان کو جو جاری فرمایا، اس کے راوی ابو ہریرہ، ان ابی ہریرہ تھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفانی من اہل النار، 2 قسم کے گروہ ایسے ہیں، من اہل النار، جو کون ہیں؟ دوست کی، من اہل النار، صنفانی من اہل النار، فرمایا اس امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کیا ہیں؟ جہنمی۔ اونچی بولو، حدیث کا ترجمہ ہے وہ 2 گروہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ لم اراہما، فرمایا ابھی ان دونوں کا وجود بھی نہیں ہے، ابھی ان دونوں کا، ہم ان دونوں میں سے ایک گروہ کو سامنے رکھنا چاہیں گے جو ہماری اس بحث کے متعلقہ ہے۔ سننا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا یہ گروہ دوست کی ہے، میری امت کا یہ گروہ، اونچی بولے کیا ہے؟ اب وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا نساء، وہ عورتوں کا گروہ ہے۔ کن کا گروہ ہے؟
کاسیاتن، ایسی عورتیں جو لباس پہن کے آئیں گی، جو لباس پہن کے، اور ساتھ فرمایا کہ صحابہ لم اراہما، ابھی ایسی عورتیں پیدا نہیں ہوئی، آئیں گی ضرور، آئیں گی، مستقبل کی خبر، غیبی خبر دی جا رہی ہے۔ فرمایا کاسیاتن، ان عورتوں نے ظاہری طور پہ کیا پہنا ہوگا؟ آریاتن، فرمایا باوجود لباس کے وہ ننگی عورتیں ہوں گی۔ آج میڈیا پہ ایسی عورت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باوجود لباس کے ننگی عورتیں، یا تو باریک لباس ہوگا یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ وضع قطع محسوس ہوگی، پنڈلی کیسی ہے، ران کیسی ہے، چھاتی کیسی ہے، بازو کیسے ہے، پشت کیسی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسی عورتوں کا گروہ کہ جو باوجود لباس کے کیا نظر آئیں گی؟ ننگی۔ اونچی بولو، کیا نظر آئیں گی؟ ننگی۔ اگلی صفت بھی ان کی سنو، ممیلاتن، فرمایا غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں، ممیلاتن، غیر مردوں کو اپنی طرف۔ آج یہ سب کچھ میڈیا پہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ چوتھی بات مائلاتن، فرمایا خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوں گی، خود غیر مردوں سے تعلق رکھ۔ رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، فرمایا بخت نصر کے اونٹوں کی جس طرح کوہان اٹھی ہوئی جھکی ہوتی ہے، فرمایا ان کے سروں پہ بالوں کی چوٹی ایسی ہوگی۔ اور میرے محبوب نے 1400 سال پہلے بتایا، آج وہ ہمیں میڈیا پہ ایسی بازاری اور طائفہ عورتیں نہ آتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتوں کو اللہ جنت میں جانے، بھائی صرف جنت میں جانے کی بات نہیں، ولا یجدن ریحہا، اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی پانے۔ اور فرمایا وَإِنْ رِيحَهَا لَا يُوجَدْ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، فرمایا اگرچہ جنت کی خوشبو مشرق میں ہو تو مغرب تک محسوس کی جائے، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک چلی جائے، لیکن رب ایسی عورتوں کے گروہ کو جنت کی خوشبو بھی پانے۔ یہ گروہ اس وقت کس جگہ موجود ہے بتائیں آپ لوگ؟ یہ جو حدیث میں آپ نے سنا عورتوں کا گروہ، یہ کس ذریعے سے اس وقت نظر آتا ہے؟ میڈیا ہے نا بھائی، آپ کہیں کہ ادھر بھی ہے میڈیا کے باہر بھی، تو میں کہوں گا میڈیا والوں کو دیکھ کے یہ سب کچھ ہوا نا۔ پہلے تو ایسا لباس مسلم خاتون نہیں پہنتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ننگی نظر آئے۔ پہلے تو مسلم خاتون ہمیں ننگے سر بازاروں میں نظر، یہ سب ان کنگنیوں کی وجہ سے یہودیت کا نصاب مسلم معاشرہ میں پھیل رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ گھر کا سربراہ ہے جس نے ٹی وی کو گھر رکھ کے اس فحاشی کو گھر والوں میں پھیلا رہا ہے، اس یہودیت کے نصاب کو گھر والوں میں پھیلا رہا ہے۔ اب سرکار نے اس گروہ کو کون سا گروہ فرمایا؟ جہنمی۔ کون سا؟ اب آپ بتائیں، جو گروہ سرکار کی زبان سے دوزخی ہو اس گروہ کو دیکھنے والا جنتی ہوگا نا؟ بولے تو صحیح بھائی۔ اگر گانا باجا، گانا حرام ہے، اس وجہ سے کوئی دوزخی ہے تو گانا باجا سننے والا بھی دوزخی ہے، کیونکہ اسلام نے گانے باجے کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں گانا باجا حرام، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک گانا باجا کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی ایک پوری قسط اس موضوع پہ آئے گی، ائمہ اربعہ اور گانے باجے کا حکم، ائمہ اربعہ اور گانے باجے کا حکم، تاکہ کوئی شافی، مالکی، حنبلی، حنفی اس سوچ میں نہ رہے کہ بڑی سختی کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور بھائی چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ گانا باجا اسلام کی روشنی میں کیا ہے؟ حرام۔ تو حرام کو دیکھنے والا بھی حرام کا مرتکب، حرام کو سننے والا بھی حرام کا۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟
ایسی عورتوں کو رب جنت کی خوشبو بھی. غور تو کرو سرکار کہاں تک ہمیں سمجھا چکے. اور اب بھی ایک مسلم اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ایسا میڈیا ایک مسلمان کے گھر میں ہو، یہ عقل مندی ہے؟ اونچی تو بولو یار، پیچھے والے بھی بولو، کچھ نہیں ہوتا. آپ صداقت اور حقیقت اور حق اور قرآن اور حدیث کے لیے ہی آواز بلند کر رہے ہیں. کیا یہ جو میڈیا کے ذریعے فحاشی اس وقت پیش کی جا رہی ہے، ایک غیرت مند مسلمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ کیا میرے گھر میں ایسی فحاشی ہونی چاہیے؟ اگلا فیصلہ پھر آپ نے خود کرنا ہے. کہیں ہے تو نہیں، اگر ہے تو اس کو نکالا کیوں نہیں؟ کیا بیٹی تجھ پہ زیادہ فوقیت رکھتی ہے تجھے نہیں نکالنے دیتی؟ کیا بیوی تجھ پہ حکمران ہے تو تجھے گھر سے نہیں نکالنے دیتی؟ میرے بھائی یہی تیری اولاد، یہی تیری بیویاں قیامت کے دن تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی اور کہیں گی مولا اس نے ہمیں گناہ سے نہیں روکا تھا، یہ ہمارا نگران تھا، اس سے پوچھ اس نے ہمیں گناہ سے روکا. آج جن کی وجہ سے گناہ کرتے ہو یہی کل کو ہاتھ ڈالیں گے، یہی کل کو کیا ڈالیں گے؟ تو عقل مند وہی ہے جو ایسی فحاشی کو اپنے گھر سے، اپنے موبائل سے، جس ذریعے سے بھی آئے اس کو نکال بھگائے. اب غور کریں آج کے درس کے اندر قرآن کی ایک آیت جو شروع میں سورہ لقمان آیت نمبر کیا پڑھی؟ 6. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. وہ لوگ صحابہ کی تفسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس نے کہا وہ لوگ جو خریدتے ہیں گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. جو گانے باجے، فلمیں، ڈرامے خریدے، دیکھے، سنے، اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ ذلت کا. کس کتاب میں مسئلہ موجود ہے؟ قرآن پاک. بولو آپ سب کو نام آتا ہے کس کتاب میں؟ اور پارہ کون سا ہے؟ 21. کون سا پارہ ہے؟ سورت کا نام ہے لقمان. سورت کا کیا نام ہے؟ آیت نمبر 6. آیت نمبر کون سی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے صحابہ کی تفسیر کی روشنی میں جو فلمیں، ڈرامے، گانے باجے خریدے، بیچے، سنے، سنائے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے مسلمان کے لیے ذلت والا. اور جو احادیث میں نے آپ کے سامنے سیاہ ستہ کی روشنی میں 3 احادیث مبارکہ رکھی، میرے بھائی ان کو سوچ، اپنے ذہن میں بٹھا اور اس وقت کو لے آ جب قبر میں تجھے اکیلا اتار دیا جائے گا. اس وقت کو لے آ جب تیرے سارے رشتہ دار تیرے اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے. اس وقت کو پیش نظر رکھ جب محشر کے دن تو اکیلا کھڑا ہوگا، تیرا کوئی پرسان حال ایسے لوگوں نے کی، جواب تجھے دینا پڑے گا. گناہ اور کرتے رہے، عذاب تیری قبر میں نازل ہوتا رہے گا. بتا کیا یہ عقل مندی ہے؟ اگلی بات کی طرف آئے ہم. جیو نے ایک اور گستاخی کیا ہے اسلام کی. جیو نے کیا کیا ہے؟ ایک اور گستاخی. کس کی؟ اللہ کی بھی توہین، رسول کائنات کی بھی توہین، قرآن کی بھی توہین، اور اسلام کی بھی کیا کی ہے؟ میرے بھائی میں نے اپنے ایک دوست سبحان علی شاکر، جس حوالے سے مجھے پہنچی بات میں اس بندے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، فون کے ذریعے ان سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جیو نے کوئی ڈرامہ چلایا ہے جس میں ایک فاحشہ اور کنجری عورت نے عدت کی توہین کی ہے. مسئلہ عدت کی کیا کی ہے؟ وہ کنجری، وہ بازاری، وہ طائفہ عورت کہتی ہے کہ عدت جائے بھاڑ میں، عدت جائے دوزخ میں، عدت جائے آگ میں، مجھے عدت کی کوئی ضرورت. میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں عدت کے لیے کتنی آیات آئیں؟ میرا سوال ہے. یہی
قرآن کی توہین، اسلام کی، اللہ کے احکامات کی توہین مسلم معاشرے میں چلی، مسلمانوں نے سنی، چپ کر گئے، پی گئے، الا ماشاءاللہ جن کو کچھ عقل تھی، شعور تھا، وہ ضرور چونک پڑے کہ یار آج تک تم نے ہمارا امال لوٹا ہے، ہم چپ رہے، اب تم قرآن کی توہین پہ تل گئے، اب تم اسلام کی توہین پہ تل گئے۔ میرے بھائی، وہ عورت کہتی ہے جس کو غالباً کھرا سچ پروگرام مبشر لقمان نامی شخص نے اس کو نشر کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جیو نے کتنی بڑی قرآن کی توہین کی ہے، اللہ کے احکام کی کیا کی ہے۔ غور کرنا، پہلے دیکھو قرآن میں عدت کے متعلقہ کتنی آیات ہیں، پھر اگلی بات سوچنا کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی قرآن اور اسلام اور اللہ کی توہین کی ہے۔ پہلی آیت قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 ہے، آیت نمبر 200، اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورت جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اس کی عدت کتنی ہے؟ قرآن کی ایک آیت، قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، فرمایا وہ عورتیں جن کو عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا ان کی عدت قمری مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے۔ 2 آیات بینات، آگے چلیں سورہ بقرہ آیت نمبر 234، جب کوئی شخص فوت ہو جائے، جب کوئی شخص اس کی بیوی کی عدت کا ذکر ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اللہ فرماتا ہے جس کی بیوی ہو اور بندہ مر جائے کتنی عدت بیٹھے گی؟ 4 ماہ اور 10 دن، 4 ماہ اور 10 دن۔ اگلی آیت سنو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جس عورت کو طلاق دی جائے اور وہ ہو حاملہ، کیسی عورت ہو؟ فرمایا آجلہن ان یضعن حملہن، اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل جن لے، وہ حمل، گویا 4 جگہ قرآن میں عدت کا ذکر آیا۔ کتنی جگہ؟ اب جو کہہ رہا میں عدت کو مانتا ہی نہیں، ایک اتنا جملہ ہے کہ میں عدت کو، ایک ہے کہ عدت جائے جہنم میں، عدت جائے آگ میں، عدت جائے گڑھے میں۔ آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جس ٹی وی چینل جیو نیوز نے اس ڈرامے میں یہ پروگرام شامل کیا، کیا یہ ساون ہوا؟ بھائی ڈرامہ ساون چلتا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہ آئی کہ اس ڈرامے کو تشکیل دینے والے، اس پروگرام کو چلانے والے، لوگوں تک پہنچانے والے نہ جانے مسلمان ہے یا یہودی ہے، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کی توہین، اللہ کی توہین، اسلام کی توہین، شریعت کی توہین اور رسول کائنات کے فرمانے علی شان کی، جو کہہ رہی ہے کنجری عورت کہ میں عدت کو کچھ نہیں جانتی، عدت کہاں جائے؟ جہنم میں جائے، کیونکہ میں نے جس بغیرت سے شادی کرنی ہے وہ اتنی دیر صبر نہیں کر سکتا۔ اب اس عورت پر جس شخص نے یہ نظام چلایا، جس نے یہ پروگرام تشکیل دیا، اس کے لیے فقہاء اسلام کا فتویٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی ایک سوال ہوتا ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 653 پر آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہاں ایک بندہ ہے، اس نے عدت نہیں گزری اور کیا پڑھا دیا؟ جب اس کو کہا گیا کہ یہ عورت کس میں ہے؟ عدت میں، تو اس نے جواب دیا عدت کوئی ضروری نہیں، بس اتنے جملے۔
امام احمد رضا خان صاحب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایسا نکاح خان اسلام سے خارج ہو گیا. ایسا نکاح خان اسلام سے اگر شادی شدہ ہے تو فرمایا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی, اس کی بیوی اس کے نکاح سے. اب غور کرو کہاں یہ جملہ کہ عدت کوئی ضروری نہیں, اور کہاں جیو کی یہ گستاخی, قرآن کی توہین, اللہ کے احکامات کی توہین کہ عدت کہاں جائے, جہنم میں. باہر کے یہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں, عدت دوزخ میں جائے, ادھر گڑھے میں جائے, عدت آگ میں جائے. بتاؤ یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں؟ یار بولو تو صحیح. بتاؤ یہ اسلام کی توہین ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یہ رب رحمان کے احکامات کی توہین ہے کہ نہیں؟ اور ایسے وہ تمام لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنہوں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا, جنہوں نے یہ بکا, جنہوں نے بکوایا, یہ سب کے سب اسلام سے خارج ہو گئے. اگر مسلمان تھے, اول تو ذہن مانتا نہیں کہ یہ مسلمان, اول تو ذہن نہیں مانتا کہ مسلمان ہو کے قرآن کے احکامات کی توہین کرے. اگر تھے تو اس توہین کی وجہ سے اسلام سے. اب آپ غور کرو, اتنا کچھ ہو رہا ہے میڈیا پہ اور اب بھی مسلمان نہیں جاگے گا, اب بھی مسلمان کی حیا بیدار نہیں ہوتی, اب بھی مسلمان کی غیرت بیدار نہیں ہوگی کہ اپنے گھر سے اس فحاشی کو کیا کرے. مجھے بڑا گلہ ہے آپ لوگوں سے, آپ صرف بولتے نہیں, حالانکہ آپ پہ فرض ہوتا ہے قرآن و حدیث کی حق اور صداقت کی آواز کے ساتھ آواز ملانا. بتاؤ ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ نہیں کہ ایسی فحاشی کو اپنے گھر سے. تمام جتنے بھی قیامت تک آئیں گے, صرف میری آپ کی ذمہ داری نہیں, جہاں تک بھی مسلم رہتے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت کے موجودہ ٹی وی چینلز کو اپنے گھروں سے, فحاشی اور یعنی کو موبائل سے, گانے بازے فلمیں ڈراموں کو اپنے آپ سے, اور حکومت وقت سے ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ ایسے تمام چینلز کو بلاک کیا جائے, بند کیا جائے, اور ان تمام کے لائسنس منسوخ کر دیا جائے جو قرآن, اسلام, اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کی کیا کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, یا شریعت کے مسائل کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں. کیا آپ سب بھائی اس بات کے ساتھ ایگری ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا, آپ کے ہاتھوں پہ کوئی پہاڑ نہیں پڑے ہوئے, اٹھا لو. آپ سب اس بات سے ایگری ہیں کہ حکومت وقت اس فحاشی کو بند کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. اور بات وہی ہے جو میں نے پچھلی قسط میں عرض کی, سب سے پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا ہوگا کہ اپنے گھر سے اس فحاشی کو نکال دو, اپنے گھر سے اس فحاشی کو. یہ میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری. قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ نے دوسری قسط سماعت فرمائی, انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی. اگلے جمعۃ المبارک کو میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری قسط نمبر 3 آج قرآن اور حدیث. خطبہ انشاءاللہ 1:15 بجے شروع ہو جائے گا. احباب سے اپیل ہے وقت مقررہ پہ تشریف لائیں, زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو سیکھیں.